یہ ہے تائیوان، ایک چھوٹا سا جزیرہ جو آج پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ایک طرف چائنا، جس کے لیے تائیوان ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پر واپس لینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ، جو کہتا ہے اگر تائیوان گرا تو ایشیا میں اس کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا۔ اور بیچ میں ہے تائیوان اسٹریٹ، صرف 130 کلومیٹر لمبا۔ یہاں سے ہر دن دنیا کے گلوبل ٹریڈ کا 7 سے 9 بلین گزرتا ہے۔ 2022 میں یہاں سے 2.45 ٹریلین کی گلوبل ٹریڈ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں طرف ایشیا کی سب سے بڑی ملٹری پاورز کھڑی ہیں، چائنا ایک طرف اور امریکہ اپنی نیوی کے ساتھ دوسری طرف۔ یہ صرف ایشیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جگہ ایک ڈومینو پوائنٹ ہے۔ اگر تائیوان اسٹریٹ میں جنگ ہوتی ہے تو دنیا کے ہر کونے تک اس کا اثر ہوگا، چاہے وہ اکانومی ہو، انرجی ہو یا ٹیکنالوجی۔ تائیوان کی کہانی 1949 میں شروع ہوتی ہے، جب چائنیز سول وار میں کمیونسٹس نے مین لینڈ چائنا جیت لیا۔ چیانگ کائی شیک کی نیشنلسٹ فورس، جنہیں ہار کا سامنا ہوا، وہ تائیوان آئی لینڈ پر بھاگ گئے۔ تب سے تائیوان اپنے آپ کو ایک ریپبلک آف چائنا کے نام سے چلاتا رہا۔ ڈیموکریسی بنی، ٹیکنالوجی گرو ہوئی اور تائیوان اپنی ایک الگ آئیڈینٹی ڈیولپ کر گیا۔ لیکن بیجنگ ابھی بھی تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے، اور شی جن پنگ اوپنلی کہہ چکا ہے تائیوان اور مین لینڈ ایک دن ضرور ملیں گے۔ اس انفنشڈ بزنس نے 70 سال سے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تائیوان کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ جواب ایک ہی ہے، اور وہ ہے سیمی کنڈکٹرز۔ تائیوان دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ مائکرو چپس بناتا ہے۔ ایک کمپنی ہے TSMC، جو پوری گلوبل اکانومی کا ہارٹ بیٹ بن چکی ہے۔ یہ سیمی کنڈکٹرز میں 67.6% کنٹریبیوٹ کرتی ہے پورے گلوب میں۔ ہمارے سمارٹ فونز، کارز، فائٹر جیٹس، AI سرورز سب تائیوان کے چپس پہ چل رہے ہیں۔ سوچو اگر تائیوان پر اٹیک ہوتا ہے اور یہ سپلائی رک جاتی ہے تو دنیا لٹرلی شٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سپر پاور تائیوان کو اپنی طرف چاہتا ہے۔ چائنا کے لیے تائیوان صرف ایک آئی لینڈ نہیں ہے، یہ نیشنل پرائیڈ اور اسٹریٹجک شیلڈ ہے۔ شی جن پنگ نے ڈکلیئر کیا ہے تائیوان ری یونیفیکیشن ہسٹورک مشن ہے۔ اس کے لیے چائنا اپنی ملٹری کو ہر سال اپ گریڈ کر رہا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئرز، ہائپرسونک میزائلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ وارفیئر سب تائیوان پہ فوکس ہے۔ بیجنگ کے لیے تائیوان کو اپنے کنٹرول میں لینا ایک ریڈ لائن ہے، اور ریڈ لائنز جب کراس ہوتی ہیں تب جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے لیے تائیوان ایک انسنکیبل ایئر کرافٹ کیریئر جیسا ہے۔ اگر تائیوان چائنا کے کنٹرول میں چلا گیا تو پیسیفک میں US کا انفلوئنس کولیپس ہو جائے گا۔ اس لیے US تائیوان کو ایڈوانسڈ ویپنز دیتا ہے، اپنے وار شپس اسٹریٹ میں بھیجتا ہے۔ ریسنٹلی جب نینسی پیلوسی جیسی ہائی لیول پولیٹیشین نے تائیوان وزٹ کیا تو چائنا کو ڈائریکٹ میسیج مل گیا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے اگر تم نے تائیوان کو چھوا تو ہم یہاں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ US کے ساتھ جاپان، آسٹریلیا اور یورپ کے کچھ الائز بھی انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں۔ مطلب تائیوان کے لیے جنگ صرف چائنا ورسز تائیوان نہیں ہوگی، یہ ایک سپر پاور شو ڈاؤن بن جائے گا۔ یہ کوئی ایک دن کی ٹینشن نہیں ہے۔ 1954 اور 1958 میں تائیوان اسٹیٹ پہ پہلے بھی کرائسس ہو چکی ہیں۔ 1995-96 میں جب تائیوان کے پریزیڈنٹ امریکہ گئے تھے تب چائنا نے میزائلز ٹیسٹ کیے اور US نیوی نے اپنے کیریئرز تائیوان کے پاس بھیجے تھے، اور آج ہر دن چائنیز جیٹس تائیوان کے ایئر سپیس میں گھستے ہیں، درجنوں وارشپس تائیوان کے پاس ریلیز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک مس فائرڈ میزائل، ایک رانگ موو اور دنیا ایک اور وار میں گر سکتی ہے۔ اگر کل صبح کرائسس ایرپٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نیول بلاکیڈ، چائنا تائیوان کے پوسٹ کو بند کرے گا، ٹریڈ رک جائے گا، سائبر اٹیکس کرے گا، تائیوان کی پاور گریڈز اور انٹرنیٹ کو ڈسیبل کر دے گا، ایئر بیسز، ریڈارز اور ڈیفینس سسٹمز پہ میزائل سٹرائکس کر سکتا ہے۔ چائنا انویژن اٹیمپٹ بھی کر سکتا ہے، سب سے رسکی سٹیپ، جس میں تائیوان کے بیچ پہ لینڈنگ کرنی ہوگی، اور جیسے ہی یہ شروع ہوگا امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز پیسیفک اوشن میں آ جائیں گے، اور پھر سپر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ وار سٹارٹ ہو سکتی ہے۔
یہ صرف ایشیا تک لمیٹڈ نہیں رہے گا۔ سیمی کنڈکٹر ڈسرپشن سے ٹیک انڈسٹری کولیپس ہوگی، آئی فون سے فائٹر جیٹس تک سب رک جائے گا۔ گلوبل ٹریڈ شاک، تائیوان اسٹیٹ سے $1 ٹریلین ٹریڈ گزرتا ہے، اگر یہ بند ہوا تو آئل اور فوڈ کے پرائسز سکائی راکٹ کریں گے۔ نیوکلیئر ایسکلیشن، اگر یو ایس چائنا ڈائریکٹ کلیش ہوا تو دونوں کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے، ایک چھوٹی سی غلطی اور دنیا نیوکس کے برنک پر ہوگی۔ 1914 میں آرچ ڈیوک کی اسیسینیشن ایک چھوٹی سی ایونٹ تھی، لیکن اس نے ورلڈ وار فرسٹ شروع کر دیا تھا۔ 1962 میں کوڈان میزائل کرائسس نے دنیا کو نیوکلیئر کے ایج پر لا کھڑا کیا تھا۔ تائیوان اسٹیٹ دونوں کے مکس جیسا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ لیکن گلوبل وار کا ٹریگر۔ آج دنیا ایک فریجائل بیلنس پہ چل رہی ہے۔ یو ایس نے اپنی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی پالیسی رکھی ہوئی ہے، مطلب وہ کلیئر نہیں بولتے کہ اگر وار ہوا تو ڈائریکٹ انٹروین کریں گے یا نہیں۔ یہ ایمبیگوٹی ایک طرف سے پریشر بناتی ہے، لیکن کب تک؟ پیس کا راستہ صرف ڈپلومیسی اور کمیونیکیشن ہے، لیکن جب دونوں سائیڈز ایگو اور پرائڈ سے چل رہی ہو تو کمپرومائز مشکل ہو جاتا ہے۔ تائیوان اسٹیٹ ایک ٹیکنگ بوم ہے، یہاں کی ویوز شانت لگتی ہیں لیکن اندر دنیا کی سب سے بڑی جنگ کے سپارکس چھپے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پھٹا تو انسانیت کے لیے صرف ایک ریجنل وار نہیں بلکہ ایک ورلڈ وار 3 ہوگا۔ سوال صرف یہ ہے، کیا انسان ٹیکنالوجی کے لیے لڑ کر خود کو تباہ کر دے گا یا عقل مندی سے ٹیکنالوجی اور شانتی دونوں کو سیو کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔